اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور یا مجری البحور یا ملین الحدید لداؤد علیہ السلام ثبت قلوبنا علی دینک صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ انشاءاللہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی آمد یقینی ہے۔ جس طرح سورج کے نکلنے کا یقین ہے اسی طرح سرکار کے آنے کا یقین ہے۔ مولا کی آمد کے حوالے سے کہ بہت جلدی انشاءاللہ حجت اللہ، بقیت اللہ، صفوت اللہ کی آمد ہے، اور انشاءاللہ تعالی دشمن کو ذلیل و رسوا ہونے کے دن نزدیک آنے والے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی زمین عدل و انصاف سے بھرنے والی ہے۔ کما ملئ الظلم والجور، جس طرح زمین ظلم و جور سے بھری ہوگی اسی طرح امام کی آمد سے زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ امام کی آمد کا وقت نزدیک ہے، منتقم آل محمد کا آنے کا وقت نزدیک ہے، منتقم الانبیاء کے آنے کا وقت نزدیک ہے، مومنین پہ ظلم ہونے والے جو لوگ ہیں ان سے انتقام لینے والے کا آمد کا وقت بہت نزدیک ہے۔ عزیزان محترم، میرے ہاتھ میں اس وقت کتاب الملاحم والفتن علامہ سید ابن طاؤس کی کتاب ہے، بہت عظیم کتاب ہے اور بہت جلیل القدر شخصیت کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ عظیم عالم دین بلکہ استاد المراجع شخصیت کو کہا جا سکتا ہے، وہ شخصیت کہ جن کی کتاب اقبال الاعمال ہے، محج الدعوات ہے، جمال الاسبوع ہے، اور ان کی کتابوں میں سے کتاب الملاحم والفتن ہے۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ اس میں صفحہ نمبر 145 پہ امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بلکہ یوں سمجھ لیں کہ سعید ابن طارق اور سلمہ ابن انس ان اسبغ ابن نباتہ، اسبغ ابن نباتہ ناقل ہے، کہتے ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے خطبہ دیا۔ یہ خطبہ کیا ہے؟ امیر المومنین نے بتا دیا کہ کون کون ہمارے مہدی آخر الزمان کے ساتھ ہوگا، کون کون ہمارے 12ویں کے ساتھ ہوگا۔ آج دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ جو ہے وہ ناصر ہے، فلاں بندہ امام کی طرف سے یہ ہے۔ مولا نے نام بھی بتا دیے، جگہ بھی بتا دی، کہاں کا رہنے والا ہے، کس جگہ کا رہنے والا ہے، اس کا نام کیا ہے اور کون ہے اور کہاں سے رہنے والا ہے۔ یہ تمام افراد کے نام اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ عربی زبان کی یہ کتاب ہے۔ فرماتے ہیں کہ ابو خالد حلبی کہتے ہیں کہ جہاں تک بات ہوئی، اسبغ ابن نباتہ کہتے ہیں امیر المومنین نے خطبہ دیا اور اس میں امام زمانہ کا ذکر کیا، اور اس میں آپ نے ان کا ذکر کیا کہ امام زمانہ کا خروج کیسے ہوگا، اور ان کے نام بتائے جو امام زمانہ کے ساتھ ظاہر ہوں گے۔ کہتے فقال لہ ابو خالد الحلبی، ابو خالد حلبی نے مولا سے کہا، مولا ہمیں بتائیں وہ کون کون سے لوگ ہیں۔ فقال علی علیہ السلام، مولا نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں اس شخصیت کے بارے میں جو اشبہ الناس خلقا و خلقا و حسنا برسول اللہ، کہ جو خلق میں، خلق میں اور حسن میں رسول اللہ کی شبیہ ہے۔ کربلا میں یاد ہے حضرت علی اکبر علیہ السلام کے متعلق امام حسین نے یہ جملے کہے، اور امام زمانہ کے متعلق امام امیر المومنین نے یہ جملے فرمائے۔ اس کے بعد فرمائے الا ادلکم، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ وہ لوگ جو ان کے ساتھ آئیں گے ان کی تعداد کیا ہے، کتنے افراد ہوں گے، اور کہاں کہاں سے ان کا تعلق ہوگا، کس طریقے سے وہ امام زمانہ کی نصرت کے لیے آئیں گے۔ قلنا بلا، ہم نے کہا جی یا امیر المومنین ہمیں بتائیے۔ آپ نے فرمایا میں نے رسول اکرم سے سنا، آپ نے فرمایا اولہم من البصرہ، پہلا بندہ جو امام زمانہ کے ساتھ ملے گا وہ بصرے سے ہوگا، اور آخری آدمی جو ملے گا وہ یمامہ سے ہوگا۔ اور پھر آپ نے ایک ایک کر کے افراد کے نام گنانے شروع کیے، والناس یکتبون، اور لوگ اس کو لکھ رہے تھے۔ فقال، آپ نے فرمایا رجلان من البصرہ، 2 بندے بصرہ سے ہوں گے، ایک بندہ اہواز سے ہوگا، اور ایک بندہ عسکر مکرم سے ہوگا، اور ایک بندہ مدینہ تستر سے ہوگا، اور ایک بندہ دورک سے ہوگا، ایک بندہ باستان سے ہوگا، اور اس کا نام علی ہوگا۔ سلاسن، اور 3 ہوں گے، ان کے نام احمد، عبداللہ اور جعفر ہوں گے۔ وہ رجلان من عمان، عمان سے 2 بندے ہوں گے، پہلے کا نام محمد ہے، دوسرے کا نام حسن ہے۔ وہ رجلان من سیراف، سیراف سے 2 بندے ہوں گے، ایک کا نام شداد ہے، ایک کا نام شدید ہے۔
وثلاث من شیراز، شیراز سے جو ایران کا شہر ہے، آپ نے فرمایا وہاں سے 3 افراد ہوں گے، ایک کا نام حفص ہے، ایک کا نام یعقوب ہے، ایک کا نام علی ہے۔ پھر فرمایا واربعۃ من اصفہان، اصفہان سے 4 افراد ہوں گے، اور اصفہان بھی ایران کا ایک شہر ہے۔ فرمایا ایک کا نام موسیٰ ہے، ایک کا نام علی ہے، عبداللہ و غلفان۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا رجل من ابدا، ابدا سے ایک بندہ ہوگا اور اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اور پھر فرمایا ورجل من المرج، اور اس کا نام داؤد ہوگا، ایک کرک سے ہوگا، اس کا نام عبداللہ ہوگا، ایک بروجرد، یہ بھی ایران کا شہر ہے، اور اس کا نام قدیم ہوگا۔ ورجل من نہاوند، نہاوند یہ بھی ایران کا شہر ہے، ایک بندہ نہاوند سے ہوگا اور اس کا نام عبد الرزاق ہوگا، اور 2 بندے دینور سے ہوں گے، ان کا نام عبداللہ و عبد الصمد ہوگا۔ وثلاثہ من حمدان، 3 بندے حمدان سے ہوں گے اور ان کا نام جعفر و اسحاق اور موسیٰ ہوگا۔ وعشرۃ من قم، 10 بندے قم سے ہوں گے، اسماءہم علی اسماء اہل بیت، ان کے نام اہل بیت کے اسماء پر ہوں گے۔ اور پھر فرمایا وَرَجُلٌ مِّن خُرَاسَان، ایک بندہ خراسان سے ہوگا، اسمہ، اس کا نام درید ہوگا۔ وَخَمْسَةٌ، اور 5 ہوں گے، مِّنَ الَّذِينَ اسْمَاءُهُمْ عَلَىٰ أَهْلِ الْكَهْفِ، وہ ہوں گے کہ جن کا نام اصحاب کہف کے اسماء پہ ہوگا۔ وَرَجُلٌ مِّن عامل، عامل سے ایک بندہ ہوگا۔ وَرَجُلٌ مِّن جرجان، جرجان سے ایک ہوگا۔ وَرَجُلٌ مِّن ہرات، ہرات سے ایک ہوگا، یہ غالباً وہی ہرات ہے جو افغانستان کا ہے، ایک ہرات سے ہوگا۔ وَرَجُلٌ مِّن بلخ، بلخ سے ایک بندہ ہوگا۔ قراہ سے ایک بندہ ہوگا، آنا سے ایک بندہ ہوگا۔ دامغان یہ بھی ایران کا شہر ہے، وہاں سے بھی ایک ہی آدمی ہوگا۔ وَرَجُلٌ مِّن سرخس، سرخس یہ بھی ایران کا شہر ہے، یہاں سے ایک ہوگا۔ وَثَلَاثَةٌ مِّنَ السَّيَّار، وہاں سے 3 ہوں گے۔ ساوا، یہ بھی ایران، بلکہ یوں سمجھ لیں ساوا وہ جگہ ہے جہاں سے میں نے زیارتیں بھی کروائی تھی، بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کے بھائی اور امام موسیٰ کاظم کے بلا فصل بیٹے وہاں پہ شہید کیے گئے اور وہاں پہ دفن ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے ساوا سے ہوگا۔ وَرَجُلٌ مِّن سمرقند، سمرقند سے ایک بندہ ہوگا۔ وَأَرْبَعَ وَعِشْرُونَ مِنَ الطَّالقان، تالقان سے 24 بندے ہوں گے جو امام زمانہ کی نصرت کے لیے آئیں گے۔ اور پھر فرمایا وَهُمُ الَّذِينَ ذَكَرَ رسول اللہ، کہ جن کو رسول اللہ نے ان کے بارے میں بیان کیا کہ یہ ایسا خزانہ ہے کہ جس کا نہ سونا مقابلہ کر سکتا ہے اور نہ چاندی مقابلہ کر سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَرَجُلَانْ مِنْ قزوین، قزوین سے 2 بندے ہوں گے۔ وَرَجُلٌ مِّن فارس، قزوین بھی ایران کا شہر۔ وَرَجُلٌ مِّن فارس، فارس سے ایک بندہ ہوگا۔ وَرَجُلٌ مِّن ابہر، ابہر سے ایک بندہ ہوگا۔ اور پھر فرمایا رَجُلٌ مِّن برجان، اور جموں سے ایک بندہ ہوگا۔ وَرَجُلٌ مِّن شاخ، شاخ سے ایک بندہ ہوگا۔ وَرَجُلٌ مِّن سُرَیح، سُرَیح سے بھی ایک بندہ امام زمانہ کی نصرت کے لیے پہنچے گا۔ وَرَجُلٌ مِّن اردبیل، اردبیل سے ایک ہوگا، اور مراد سے ایک بندہ ہوگا۔ تدمر سے ایک بندہ ہوگا۔ ارمینیا سے ایک ہوگا۔ مراغا یہ بھی ایران کا شہر ہے، یہاں سے 3 افراد ہوں گے۔ وَرَجُلٌ مِّن خوئی، خوئی ایک شہر ہے وہاں جہاں سے آغا خوئی دن گزرے ہیں، وہاں سے ایک بندہ ہوگا۔ وَرَجُلٌ مِّن سلماس، سلماس یہ بھی ایک شہر ہے، یہاں سے ایک بندہ ہوگا۔ اردبیل سے ایک بندہ ہوگا۔ بدلیس سے ایک ہوگا۔ نصور سے ایک ہوگا۔ برکری سے ایک ہوگا۔ سرخیز سے ایک ہوگا۔ منار سے ایک ہوگا، اور اس کے بعد جرد سے ایک ہوگا۔ قلقیلہ سے ایک ہوگا، اور 3 بندے واسط نام کے شہر سے امام زمانہ کے ساتھ ملحق ہوں گے۔ وَعَشَرَةٌ مِّنَ الزَّوْرَا، زورا سے 10 بندے ہوں گے، اور یہ تہران کے متعلق بھی کہا گیا، وہاں سے 10 افراد امام زمانہ کی نصرت کے لیے نکلیں گے۔ وَأَرْبَعَةٌ مِّنَ الْكُوفَةِ، 4 بندے کوفے سے امام زمانہ کی نصرت کے لیے نکلیں گے۔ 4 افراد کوفے سے امام زمانہ کی نصرت کے لیے نکلیں گے۔ وَرَجُلٌ مِّنَ الْقادسیہ، عراق کا شہر ہے، قادسیہ سے ایک بندہ امام زمانہ کی نصرت کے لیے نکلے گا۔ سورا سے ایک آئے گا۔ سرا سے ایک آئے گا۔ نیل سے ایک آئے گا۔ سیدا سے ایک آئے گا۔ جرجان سے ایک آئے گا۔ قصور سے ایک آئے گا۔ الانبار سے ایک آئے گا۔ اکبرا سے ایک آئے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا حنانہ سے ایک آئے گا۔ تبوک سے ایک آئے گا۔ جامدہ سے ایک آئے گا۔ ابادان سے ایک آئے گا۔ حدیثۃ الموصل سے ایک آئے گا، اور موصل سے ایک آئے گا۔ مغل سایہ سے ایک آئے گا۔ نصیبین سے 2 افراد امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی نصرت کے لیے آئیں گے۔ کازرون سے ایک آئے گا۔ فارقین سے ایک آئے گا۔ آمد سے ایک آئے گا۔ راس العین سے ایک بندہ امام زمانہ کی نصرت کے لیے آئے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا رکا سے ایک آئے گا۔ حران سے ایک آئے گا۔ بالس سے ایک آئے گا۔ قبش سے ایک آئے گا۔ وَثَلَاثَ مِن ترتوس، ترتوس سے 3 آئیں گے۔ قصر سے ایک آئے گا، اور ادنا سے ایک آئے گا۔ خمری سے ایک آئے گا۔ ارار سے ایک آئے گا۔ قورس سے ایک آئے گا۔ انتاکیہ سے ایک آئے گا۔ 3 بندے جو امام زمانہ کی نصرت کے لیے آئیں گے وہ حلب سے آئیں گے۔
اور 2 بندے حمص جو شام کا شہر ہے وہاں سے آئیں گے، وہ اربعۃ من دمشق، دمشق سے 4 افراد امام زمانہ کی نصرت کے لیے آئیں گے۔ اور پھر فرمایا رجل من سوریہ، سوریہ سے ایک بندہ آئے گا، کسوان سے ایک آئے گا، قیمو سے ایک آئے گا، سور سے ایک آئے گا، کراس سے ایک آئے گا، ازرق سے ایک آئے گا، عامر سے ایک آئے گا، دکار سے ایک آئے گا، اور بیت المقدس سے 2 افراد امام زمانہ کی نصرت کے لیے آئیں گے۔ اور پھر فرمایا رم اللہ سے ایک آئے گا، بالس سے ایک آئے گا، عکا سے ایک آئے گا، سور سے ایک آئے گا، اور عرفات سے ایک بندہ امام زمانہ کی نصرت کے لیے پہنچے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا اسکلان سے ایک بندہ، غزہ سے ایک بندہ، فسطاط سے ایک بندہ، قرمیز سے ایک بندہ، دمیات سے ایک، محلہ اللہ سے ایک، اور اسکندریہ سے ایک، اور برکہ سے ایک، اور تنجا سے ایک، اور پھر فرمایا فرنجا سے ایک، اور قیروان سے ایک، اور 5 بندے سوس الاقصی سے آئیں گے، اور 2 بندے قبرس سے آئیں گے، 3 بندے حمیم سے آئیں گے، اور 1 بندہ قوس سے آئے گا، 1 بندہ عدن سے آئے گا، 1 بندہ علالی سے آئے گا، اور 10 بندے جو امام زمانہ کی نصرت کے لیے آئیں گے من مدینۃ الرسول، رسول اللہ کے شہر مدینہ منورہ سے امام زمانہ کی نصرت کے لیے 10 بندے آئیں گے۔ واربعۃ من مکہ، 4 بندے مکے سے امام زمانہ سے ملحق ہوں گے، جب امام ظہور فرمائیں گے 4 بندے فوری طور پہ امام زمانہ سے ملحق ہو جائیں گے۔ وَرَجُلٌ مِّنَ الطائف، ایک بندہ طائف سے امام کی نصرت کے لیے آئے گا، ایک بندہ دیر سے آئے گا، ایک بندہ شیروان سے آئے گا، ایک بندہ زبیر سے آئے گا۔ وَعَشَرَةٌ مِّن مرو، 10 بندے مرو سے امام زمانہ کی نصرت کے لیے آئیں گے۔ مرو وہ جگہ ہے جہاں پہ امام رضا علیہ السلام نے، ترکمنستان میں وہ شہر موجود ہے جہاں پہ امام نے قیام فرمایا تھا۔ 10 بندے اس شہر مرو سے امام زمانہ کی نصرت کے لیے جائیں گے۔ وَرَجُلٌ مِّنَ الْأَحْسَاء، آسا بہت بڑا شہر ہے، آپ جانتے ہیں سعودیہ کا، وہاں سے ایک بندہ امام زمانہ کی نصرت کے لیے جائے گا۔ وَرَجُلٌ مِّنَ الْقَطِیف، قطیف سے ایک بندہ امام زمانہ کی نصرت کے لیے۔ وَرَجُلٌ مِّنَ الْحَجْر، ایک بندہ حجر سے جائے گا۔ وَرَجُلٌ مِّنَ الْيَمَامَہ، اور ایک بندہ یمامہ سے امام زمانہ کی نصرت کے لیے جائے گا۔ احصاہم لی رسول اللہ، میرے لیے رسول اکرم نے، مولا فرماتے ہیں بیان کیے 313 رجلا، میرے لیے بیان کیے 313 افراد اور ان کے نام رسول اللہ نے، بعدد اصحاب بدر، اصحاب بدر کے تعداد کے مطابق۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ مکے میں قیام ہوا ہے اور وہ وہاں سے خروج فرما رہے ہیں۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہم سب کو اسوہ حسنہ محمد و آل محمد پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو ناصرین امام زمانہ میں شمار فرما۔ یقین جانے یہ 313 افراد جو ہیں یہ لشکر کے سپاہ سالار ہیں، یہ ہر لشکر کے سالار ہیں، ہر شہر کے گورنر ہیں۔ باقی لشکر مولا کا بہت وسیع ہوگا، ایک ایک لشکر کے ایک ایک فرد کے ساتھ کتنے کتنے افراد ہوں گے جو امام کی نصرت کے لیے آئیں گے۔ میری دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو امام زمانہ کے ناصروں میں شمار فرمائے، بلکہ ناصروں کے نوکروں میں شمار فرمائے، بلکہ جاروب کش لشکر امام زمانہ میں شمار فرمائے۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور یا مجری البحور یا ملین الحدید لداؤد علیہ السلام ثبت قلوبنا علی دینک رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔